کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا، اس سے پہلے کوئی نہیں لا سکتا. آپ نہتے بھی ہونا، آپ کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے آپ کو زندگی مقرر کی ہوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے. قرآن میں نہیں آیا کہ جو موت ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. انسان بزدل ہی نہ دکھائے اور ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو مشن آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ سے جب تک پورا نہیں کروائے گا نا، آپ کو کوئی راستے سے ہٹائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتا. ابھی بھی کتنے لوگ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوں گے، کرتے ہوں گے. تو اس طرح کے ایکسپیرینس کے بعد آپ کے اپنے اعصاب، آپ اپنے آپ کو تو سمجھا لیں گے اپنے ایمان کے لیول کے اوپر. سب سے بڑی آزمائش جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے اور ماں باپ ہیں، وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ لوگ نہیں سوچتے. لوگ سمجھتے ہیں جس پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے نا تو بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارا ہوگا. نہ، میرا ڈر کہیں نظر آیا آپ کو تو اس کے بعد تو میں اور ابھر کے سامنے آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہلم اکیڈمی کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم. انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کے حوالے سے تازہ ترین فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ بھی آ گیا، جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس گیا تو سچ پوچھے تو ہمیں ان سے امید بھی یہی تھی کہ فیصلہ کچھ اسی طرح کا ہوگا. ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے بندے جس پر پہلے سے ہی 295C کی FIR کٹ چکی ہو اور آپ ایسے بندے کو یہ حق بھی نہ دیں کہ اس سے ہی اس کا موقف جان لیا جائے، اسی کو پاس بلا کر پوچھ لیا جائے کہ بھائی تم نے کیا بات کی، جب آپ اس کا موقف جانے بغیر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیں گے تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ باعث ہو کر کیا گیا ہے. ایسی باتیں کرنے پر ہمیں اس سسٹم نے ہی مجبور کیا ہے. ایک ایسا عاشق رسول جس کا نعرہ ہی یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور جس نے کرنا ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور جس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے کہ بتاؤ میرے نبی نے اس بارے میں کیا حکم دیا ہے. اور سارے کا سارا ملا سسٹم اس بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے کہ بس اب اس کو گستاخ رسول ثابت کر رہا ہے. اور خدا کا خوف کرو، اتنا بغض صرف اس لیے پال رکھا ہے کہ اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں. آج کا مسلمان اب ان باطل فرقوں کے ملاؤں سے جواب مانگتا ہے، ان کے گاٹے فٹ ہو گیا ہے. تو انہوں نے اس دفعہ مل کر وار کیا اور پریشر سے جھوٹی FIR کروائی. یاد رکھیے گا، یہ جو ریت آپ نے ڈالی ہے نا، آج انجینئر محمد علی مرزا ہے نا تو کل آپ میں سے کوئی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں صاف فرقہ واریت نظر آ رہی ہے. انجینئر صاحب کے غیر محتاط انداز پر زیادہ سے زیادہ انہیں تنبیہ کی جا سکتی تھی، لیکن لگتا ہے کہ بابوں کا انتقام لیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جس سسٹم سے ٹکر لی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہاں بھی تو اسی قسم کے لوگ ہی موجود ہیں نا، اس لیے ان سے یہی توقع تھی. اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اسی سسٹم کو بیک کرتے، انہی میں سے کسی ایک فرقے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے، جس پائے کے وہ عالم دین ہے نا، آج کسی ایسے فرقے کو لیڈ کر رہے ہوتے، خوب مال بٹورتے، 5-10 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جاتے، ڈینتھر قسم کے باڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ ہوتے. پھر ہم دیکھتے کہ کوئی مائی کا لال ان پر الزام تراشی کر کے جاتا کہاں ہے. خیر یہی تو مسئلہ ہے ہمارے استاد محترم کا. ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے بھی ایسے ہی کام کرنے ہوتے تو مجھے کیا ضرورت تھی دینی مبلغ بننے کی. میں تو ایک اچھی خاصی حساس ادارے میں جاب کر رہا تھا، 19 گریڈ کا آفیسر تھا. اگر یہی کام میں نے کرنے ہوتے تو میں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ تو نہ لیتا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سارا کا سارا ملا سسٹم کرپٹ ہے، حرام خوری کرتا ہے، دین کے نام پر کھاتے ہیں یہ لوگ، پھر بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری نہیں کرتے. اسی لیے انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور اس سسٹم کو للکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو فرقوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچایا. انجینئر صاحب نے جس مشن کو شروع کیا الحمدللہ اللہ نے ایسی کامیابی دی، 15 سالوں میں اس سسٹم کی در و دیوار لرز اٹھی. اسی لیے تو آج یہ سب ایک ہو چکے ہیں اور مل کر پوری قوت سے انجینئر کو گرانے کے لیے زور لگا رہے ہیں. یاد رکھنا انجینئر محمد علی مرزا جس انسان کا نام ہے نا، نہ تو وہ موت سے ڈرتا ہے، نہ وہ جیل کی کال کوٹری سے ڈرتا ہے،
वो रसूलुल्लाह का डाकिया है और खत्म नबूवत का मुजाहिद है। उसके लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर आज चैलेंज कर रहे हैं। और रही बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, तो उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखते हैं। अल्लाह की अदालत से बड़ी तो कोई अदालत नहीं है ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का अल्लाह निगहबान है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले से तो हमें मायूसी हुई, पर हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालतों में खौफ खुदा रखने वाले जजेस इंशाअल्लाह ताला हक और सच का फैसला करेंगे और बहुत जल्द हमारे उस्ताद मोहतरम बाइज्जत बरी होकर हमारे दरमियान होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे अब दुनिया में कोई रहने की ख्वाहिश नहीं है, सिवाय इसके कि मैं कहता हूं कि जितना मैं डिलीवर कर सकता हूं ना, और जितना मैं इन बातिल फिरकों को और शैतानी रास्तों को ललकार सकता हूं, वो मैं खुद करके जाऊं। वैसे तो इतने स्टूडेंट प्रोड्यूस हो गए कि वो चलाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं मैं जितनी बेस्ट एफर्ट पुट कर सकता हूं वो कर दूं। इसके अलावा कोई और ख्वाहिश नहीं है कि रजील उम्र तक कोई लुटाया जाए। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।